بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ومن اظلم، ومن اور کون ہے، اظلم و زیادہ ظالم، ممن اس بندے سے، ذکرہ کہ جس کو نصیحت کی جائے، ذکرہ کا معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، اور ذکرہ مجہول ہے، جس کو نصیحت کی گئی بآیات ربہ، اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ، فاعرض پس اعراض کیا اس نے، عنہا اس سے، جس بندے کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر نصیحت کی گئی اور اس نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، ونسیا اور وہ بھول گیا، ما جو قدمت آگے بھیجا اس نے، یداہ اس کے ہاتھوں نے، اس نے اپنی جو کمائی کر کے آگے بھیجی تھی اس کو وہ بھول گیا کہ وہ کیا کچھ کرتا رہا، دنیا میں ظلم کرتا رہا، زیادتیاں کرتا رہا۔ اب اسے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر تو نے دوسروں کا حق دبایا ہوا ہے، چھوٹوں پر ظلم کیا ہوا ہے اور گناہ کمائے ہیں تو توبہ کر لے، ورنہ مرنے کے بعد اٹھے گا اور حساب دینا پڑے گا۔ اور اسے بھول گیا کہ میں کیا کچھ کرتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں انا بے شک ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن پردے، اکنہ کہتے ہیں پردے کو، ایسی چیز جس سے کسی کو چھپا دیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ اور مقام پر فرماتے ہیں نا، او اکننتم فی انفسکم، یہ جو بات تم چھپاتے ہو اپنے دل میں۔ اور جنت کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہم لؤلؤ مکنون، کہ وہ جنت میں جو خادم ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ انہم لؤلؤ مکنون، کہ جس طرح چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ تو اکنہ کا معنی ہوتا ہے چھپا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے چھپا دیا ان کے دلوں کو، ان کے دلوں کو اکنتن پردے میں رکھا ہے ہم نے، ان یفقہوہ کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرن بوجھ ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہ سن بھی نہیں سکتے۔ اور یہ درجہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے ہدایت دینے کا، اور ہدایت اور ضلالت کا اللہ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء کو بھیجتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور دل میں بھی ابھرتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن جو بندہ یہ سارے درجات کراس کرتا جائے، انبیاء کے ڈرانے سے بھی نہ ڈرے، قرآن کے ڈرانے سے نہ ڈرے، اس کا اپنا دل، اس کا نفس جو ہے وہ اس کو ملامت کرے، پھر بھی وہ اس کو دبا دے، اور کئی بار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور ڈراوا اس کے سامنے آئے، اور اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو بھی دیکھے نہ سمجھے، اور پھر اللہ رب العالمین دنیا میں اسے تکلیفیں دیتے ہیں، آزماتے ہیں، مشکل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ پلٹ آئے۔ ان چیزوں سے بھی وہ نہ پلٹے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں کانوں پر، پیچھے جیسے آیا نا سم بکم عمیون، اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتے ہیں کہ اب انہوں نے نہیں آنا۔ تو یہاں آخری درجہ وہ بیان کیا جا رہا ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ اور اگر بلائیں آپ ان کو، الی الہدیٰ ہدایت کی طرف، فلن پس ہرگز نہیں، یہتدوا وہ ہدایت پائیں گے، اذن اب ابدا کبھی بھی، کہ اب جب یہ آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے گئے، ان کے کانوں میں بونجھ ہے، کچھ سن بھی نہیں سکتے، سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ اصل جو اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ان کو دی تھی، انہوں نے اس صلاحیت کو استعمال نہیں کیا، تو اب وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ جیسا کہ پہلے میں نے اسی صورت کے کسی سبق میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، اگر ان صلاحیتوں کو انسان استعمال نہ کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، جس طرح دیکھنے کی صلاحیت، چکھنے کی، چلنے پھرنے کی، ان میں سے کسی بھی چیز، کوئی بھی صلاحیت بندہ استعمال نہ کرے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو انسان استعمال نہ کرے، بار بار وہ ابھرے اور اس کو دباتا رہے، تو پھر وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ اور آپ کا رب الغفور معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم بھی دعا کریں اللہ تو غفور ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ذو رحمہ بہت رحمت والا ہے، ذو کا معنی والا، اور الرحمہ رحمت والا، معاف کرنے والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف بھی فرما، اپنی رحمتیں بھی عطا فرما۔ لو یؤاخذہم، لو اگر، یؤاخذو وہ مواخذہ کرتا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا پکڑنا، کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو فوراً اس کی گرفت کرنا، لو یؤاخذہم اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا، بما ساتھ اس کے، کسبوا جو انہوں نے کمایا، اگر وہ فوراً ہر گناہ پر پکڑنا شروع کر دے، لعجل تو البتہ جلدی آ جائے، لہم ان کے لیے، العذاب و عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحیمی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتے، تو اس لیے عذاب جلدی نہیں آتا، بلکہ لہم ان کے لیے، موعدہ ایک وعدے کی جگہ ہے،
کہ جب عذاب آنا ہے وہ قیامت مقرر ہے، اس دن تک ڈھیل ہے ان کو، اور پھر ہر انسان اس کی جو زندگی ہے موت تک اس کو ڈھیل ہے کہ وہ جو مرضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے اور وسائل بھی دیے ہیں کہ اس میں جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنا انسان کو اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے جو کرنا ہے کر لے۔ اللہ کا فرما بردار بننا ہے تو بن جائے، اپنی آخرت کو سنوار لے، اور اگر نہیں بننا اس نے رب کا فرما بردار، اس نے نافرمانی ہی کرنی ہے، بے نماز ہی رہنا ہے، اللہ سے دور ہی جانا ہے، قرآن سے دور رہنا ہے، اور اپنی دنیا کی مستی میں اس نے مستی رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو جانے دو، ہم فوراً گرفت نہیں کرتے، بل لہم موعدہ، ہم نے ان کے لیے وعدے کی جگہ رکھی ہے۔ یہ وعدہ سے ہے، موعد اسم ظرف ہے، ظرف کہتے ہیں جگہ کو، کہ ایک جگہ، وعدے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ لن یجدوا، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، موعلا، کوئی جائے پناہ۔ یہ مولا سے ہے، موعل لوٹنے کی جگہ، مولا کہتے ہیں دوست کو، وارث کو، تو موعلا لوٹنے کی جگہ، اپنے وارث کی جگہ یا کوئی پناہ گاہ، اس کے سوا اب وہ کوئی اور پناہ گاہ نہیں پا سکیں گے۔ کب؟ جب وہ موعد، وعدے کی جگہ جب آئے گی تو اس وقت ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور جگہ ہی نہیں ہوگی کہ جہاں جا کر پناہ لیں۔ تو دنیا میں ہی ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی پلٹ آئیں اللہ کی طرف، مرنے کے بعد تو جانا ہی جانا ہے، ابھی پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، اور ہر ہفتے کو، ہر جمعے یہ صورت پڑھنی ہے، اور اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ہماری رب کے سوا کوئی اور جگہ نہیں ہوگی۔ اس زندگی کو ہم نے ختم کر کے ایک دن اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے۔ تلک القریٰ و تلکا، اور یہ القریٰ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو واقعات ہم آپ کو سناتے اور بتاتے ہیں، آپ سے پہلے کئی بستیاں آئیں، ان کے پاس بھی ہم نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے جھٹلایا، نہ مانا، تو اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور بنایا ہم نے، لمہلکہم، ان کے ہلاک کرنے کے لیے، موعدہ، ایک وعدہ، ایک وعدے کی جگہ، کہ ہم نے ان کو جو ہلاک کیا تھا ایسے نہیں ہلاک کر دیا، ہم نے ایک وعدہ مقرر کیا تھا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اتنی مدت تک ان کی مہلت ہے، اور ان کو ڈراوے بھی دیے گئے، ان کو نشانیاں بھی دکھائی گئیں، ساری حجتیں ان پر تمام کی گئیں، پھر انہوں نے جب نہ مانا، ہٹ دھرم بن گئے، ساری دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے ہٹ دھرمی سے اور گناہوں سے انہوں نے توبہ نہ کی، نہ پلٹے، نہ ایمان لائے، تو تب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین اس قرآن میں ہمیں بار بار یہی سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ اسی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھو، بلکہ اپنی اگلی زندگی کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔